نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے الگ محمد صلی اللہ الگ محمد صلی اللہ الگ محمد صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن غلقت ابواب جهنم فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناديا يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اتقاء من النار وذلك كل ليلة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے جس میں تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی شب شروع ہوتی ہے تو جتنے بھی سرکش شیاطین اور جنات ہیں سب قید کر لیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھلتا. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں ہوتا. اور اس رات میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ندا دیتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، خیر چاہنے والے، اپنی بھلائی چاہنے والے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی چاہنے والے، اقبل، آؤ ان کی شبوں میں، ان کے دنوں میں نیکیاں کر لو. اور وہی فرشتہ آواز لگاتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہ کے طلبگار، اے برائی کے طلبگار جس سے تمہاری دنیا اور آخرت خراب ہوتی ہے، اپنے ہاتھ کو روک لو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی شبوں میں ہر رات رب العالمین کی طرف سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پناہ اپنے بندوں اور بندیوں کو معاف کرتا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے. وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. ہر رات رب العالمین کی طرف سے یہ رحمتیں، یہ نوازشیں ہوتی رہتی ہیں کہ نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے معافی دیتا ہے. لہذا اس احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو رمضان کے دنوں میں، رمضان کی شبوں میں وہ طریقہ، وہ کردار اختیار کرنا چاہیے کہ جو ایک بندہ مومن کا کردار ہونا چاہیے، جو ہمارے رب کو مطلوب ہے، جس سے میرا رب راضی ہو جائے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مسلمان مرد و خواتین رمضان کے دنوں میں ایمان کی بنیاد پر اللہ کا فریضہ سمجھتے ہوئے روزہ رکھے اور اس خیال سے کہ اس روزہ رکھنے پر رب العالمین ہمیں اجر دے گا، انعام دے گا، تو اس نیت کی بنیاد پر غفر له ما تقدم من ذنبه کی بشارت سنائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ سال بھر ہوئے ہیں وہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. حدیث کا دوسرا پہلو ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مسلمان مرد یا مسلمان خاتون اگر رمضان میں راتوں کو قیام کرے، قیام سے مراد تراویح کی نماز کا اہتمام کرے، چاہے وہ 8 رکعت پڑھتا ہو، چاہے وہ 20 رکعت پڑھتا ہو، بہرحال تراویح کی نماز کا اہتمام کرے، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سمجھتے ہوئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس قیام کرنے والے مرد کے لیے یا قیام کرنے والی خاتون کے سال بھر کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور تیسرا حصہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مرد یا جو خاتون لیلۃ القدر میں قیام کرے، یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں قیام کرے ایمان کی بنیاد پر،
ثواب پانے کی نیت سے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے انعام دیا جائے گا۔ رسول محترم کا فرمان ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سال بھر کے، پچھلے سال بھر کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنا عظیم انعام ہے، یہ رمضان کی کیسی فضیلت اور برکت ہے کہ اگر بندہ دن کو روزہ رکھے تو سارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف، رات کو قیام کرے تو سارے چھوٹے گناہ معاف، لیلۃ القدر میں قیام کرے تو گناہ معاف، اور یہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے۔ لہٰذا رمضان کے دنوں میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کے معمولات کو رب العالمین کے مطالبے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اور پوری کوشش یہ ہو کہ ہم دنیاوی امور میں کم دلچسپی رکھیں، دینی امور میں۔ 1 مہینے کی اسلامی اور اصلاحی ٹریننگ ہے، گویا ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ایمان کا رینیول ہوتا ہے، ایمان کو ریچارج کیا جاتا ہے 1 مہینے کے کورس کے ذریعے سے، کہ جس سے یہ روشنی پورے سال تک، یہ نور پورے سال تک چلتا رہتا ہے۔ لہذا ہمیں رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان میں زبان پر قابو پالے، کوئی جھوٹی بات، غیبت، چغلی، برائی، بیہودہ کلمات، بیہودہ کام، ان تمام سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ ہمارے منہ پر مار دیا جائے، جیسا کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزہ رکھنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایک بھوک کی چیز ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں نے روزہ رکھ لیا ہے، لیکن وہ روزہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں راتوں کو قیام کرتی ہیں، مگر قیام کیا ہوتا ہے ان کا؟ کہ جس میں گناہ، برائیاں، مارکیٹ کے دھکے اور دیگر خرافات، بیہودگیاں، نتیجہ ہے کہ وہ قیام اللہ کے نزدیک مردود شمار کیا جاتا ہے، اور صرف رد جگہ ان کے حصے میں آتا ہے، کوئی عبادت، کوئی خیر ان کے نصیبے میں نہیں آتا ہے۔ لہذا ہمیں رمضان کے دنوں کی روزے کا بھی احترام کرنا چاہیے، تراویح کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ہمارے دین کو، ہمارے روزے کو، ہمارے راتوں کے قیام کو اور اللہ کی برکتوں کو جو چیز دور کر دے، ان تمام نامناسب امور سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آرگ محمد صلی